کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس سے قیامت کے دن امت محمدی سیراب ہوگی۔ سورہ کوثر کا آسان ترجمہ: اے پیغمبر، یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، مقتول نسل یعنی تمہارے دشمن کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ شان نزول: جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا بچپن میں انتقال ہوا تو کفار مکہ خاص کر عاص بن وائل آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دینے لگا۔ ابتر کا مطلب جس کی نسل آگے نہ چلے، مقتول نسل یعنی جس کا کوئی لڑکا نہ ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اطمینان کے لیے یہ صورت نازل فرمائی کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم نعمت سے نوازا ہے جو کسی نبی یا رسول کو بھی نہیں عطا کی گئی، یعنی حوض کوثر۔ آپ کا نام لینے والے اور آپ کے دین پر عمل کرنے والے بے شمار لوگ ہوں گے۔ ابتر تو تمہارا دشمن ہے جس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی زندگی کا ایک ایک لمحہ کتابوں میں محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت آج تک زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے اور آپ کے سنتوں پر مر مٹنے والے بے شمار لوگ دنیا میں موجود ہیں اور انشاءاللہ موجود رہیں گے۔ طعنہ دینے والے کو کوئی جانتا بھی نہیں، اور اگر کوئی تذکرہ بھی کرتا ہے تو برائی کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو کیسا عالی و بلند مقام عطا فرمایا کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی دنیا کے چپے چپے پر ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک مسجدوں کے میناروں سے پکارا جاتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کی شہادت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت دی جاتی ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول تسلیم نہ کر لے۔ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجا جاتا ہو۔ قیامت تک آنے والے انس و جن کے نبی کا یہ بلند مقام صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی حاصل ہوگا۔ چنانچہ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا مقام محمود حاصل ہوگا، جس کے ذریعے کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ سورہ الاسراء آیت 79 سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حصول کے لیے ہمیں نماز تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور ہماری اس ویڈیو میں کوئی بھی غلطی یا کمی بیشی نظر آئے تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اور ایک ضروری بات، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔